رمضان کا پیارا یہ ہے ایک مہینہ، روزوں کی رونق سحری کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، صلی اللہ علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ کے پیارے اور لاڈلے بندوں، ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزوں پر قدرت نہیں ہوتی ہے۔ ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی۔ فدیہ دینے کی رخصت اور اجازت صرف دو قسم کے احباب کے لیے ہے۔ نمبر 1، شیخ فانی، یعنی ایسا بوڑھا اور ایسی بڑھیا جنہیں نہ اب یعنی ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی طاقت ہو اور نہ آئندہ ان روزوں کی قضا کی قدرت ہو۔ نمبر 2، ہمیشہ کا بیمار، یعنی ایسا بیمار کہ جس کی بیماری کے ختم ہونے اور اس کے صحت یاب ہونے کا ظاہری طور پر امکان نہ ہو، جیسے اللہ حفاظت فرمائے کینسر کا مریض اور ڈیالیسس کا مریض وغیرہ۔ صرف انہی احباب کو روزوں کے بدلے فدیہ دینا درست ہے۔ بعض لوگ بالخصوص کچھ مالدار ماہ رمضان میں جب ایک آدھ دن بیمار ہوتے ہیں تو ماہ رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرنے کے بجائے ان روزوں کا فدیہ دے دیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے، بلکہ صرف اس بیمار کو اپنے روزوں کا فدیہ دینا درست ہے کہ بعد میں کبھی بھی جس کے صحت یاب ہونے کی امید نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار گرمی کے رمضان میں روزوں پر قادر نہ ہو لیکن موسم سرما میں ان روزوں کی قضا پر قدرت رکھتا ہو تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزوں کا فدیہ نہ دے بلکہ وہ اپنے روزوں کی قضا موسم سرما میں کرے۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ روزے کا فدیہ کیا ہے اور کسے دینا درست ہے۔ ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر یعنی 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت روزے کا فدیہ ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ ہر روزے کے بدلے کسی غریب کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلا دے۔ روزوں کا فدیہ صرف انہی دینا جائز ہے جنہیں زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا درست ہے۔ ایک روزے کا فدیہ 1 سے زائد غریبوں میں تقسیم کر کے دینا درست ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ایک روزے کا فدیہ 1 سے زائد غریبوں میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ ایک ہی غریب کو دیا جائے۔ اور اگر پورے رمضان کے روزوں کا فدیہ ایک ہی شخص کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور اگر الگ الگ غریبوں کو دینا چاہیں تو یہ بھی درست ہے۔ ہر روزے کا فدیہ اسی دن دے دینا یہ بھی درست ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے شروع میں یا ماہ رمضان کے آخر میں تمام روزوں کا فدیہ ایک ساتھ دے دینا یہ بھی درست ہے۔ اور اگر فدیہ نہیں دیا اور ماہ رمضان گزر گیا تو بعد میں فدیہ ادا کرنا لازم ہے۔ اور اگر روزوں کا فدیہ ادا کرنے کے بعد اللہ کے فضل سے بیمار یا بوڑھا اتنا صحت مند ہو گیا کہ اب وہ روزوں پر قدرت رکھتا ہے تو اسے اپنے تمام چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، اور جو فدیہ دیا ہے وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا اور اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی ہمیشہ کا بیمار یا بوڑھا جو روزوں پر قادر نہ ہو، تنگ دستی اور غربت کی وجہ سے فدیہ ادا کرنے سے بھی قاصر ہو تو کیا کرے؟ اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ کہیں سے مال کے حاصل ہونے کا انتظار کرے اور نیت رکھے کہ مال حاصل ہوتے ہی فدیہ ادا کر دوں گا، اور تب تک استغفار کرتا رہے۔ روزوں کے فدیے سے متعلق یہ چند مسائل تھے۔ مزید تفصیل کے لیے اپنے علماء سے رجوع ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کے پورے روزے
اہتمام سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔